کہ بنگال آنے کے بعد ہمیں جانے کے بعد کچھ چیزیں یہاں کی بہت یاد رہتی ہے. میں تو کبھی 2 چیزیں کہتا ہوں، کبھی 3 چیزیں کہتا ہوں. نمبر 1 یہاں کے محبت والے دھکے ملتے وقت جو لگتے ہیں. نمبر 2 یہاں کی میٹھی دہی، پورے ہندوستان میں کہیں نہیں ملتی، جس کو آپ مشٹی دہی کہتے ہیں. اور نمبر 3 جو اصل میں پہلے نمبر پہ وہ یہ ہے، یہاں کے لوگ مل کر کے جو درود شریف پڑھتے ہیں. میں پورے ہندوستان میں یہ درود شریف کہیں نہیں سنتا ہوں. سب مل کر کے وہ لئے کے اندر جو درود پڑھتے ہیں نا، وہ روح کو بالدگی نصیب ہو جاتی ہے. تو یہاں سے جانے کے بعد بھی یہ محبتیں، تینوں محبتیں بہت یاد رہتی ہے. دہی کی مٹھاس، محبتوں کے دھکے کی مٹھاس، اور درود شریف کے لئے کی مٹھاس. اس لیے بار بار بنگال آنے کو دل چاہتا ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے حضرت. شکر. تو میں سلیگوڑی کے جوانوں کو اور دنیا بھر میں جہاں تک میری آواز اللہ پاک پہنچائے گا اپنے کرم سے، میں ہر جوان مرد عورت کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اگر اللہ کو خوش کرنا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو خوش کرنا. ہماری جو نئی نسل ہے نا، تو ان کو یوں لگتا ہے کہ نماز روزہ کرو بس اور جنت میں چلے جاؤ. اور پہلی آیہ کریمہ کا جو نزول ہوا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے 23 سال کی قلیل مدت میں جو انقلاب بپا کیا، وہ خالص تعلیمی انقلاب تھا. اسلام تو تعلیم کا مذہب ہے. تعلیم اسلام میں ایجوکیشن کی، علم کی اتنی اہمیت ہے، رات بھر نفل نماز پڑھنے سے جو ثواب نہیں ملتا، چند منٹ علم سیکھنے سے اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے. مجھ کو پھانسی پہ چڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں، مجھ کو پھانسی پہ چڑھانے کی ضرورت کیا ہے، میرے ہاتھوں سے قلم چھین لو مر جاؤں گا. جس کے ہاتھ میں قلم ہے وہ زندہ ہے. زندہ قوموں کی پہچان تعلیم ہے. اگر آپ تعلیم کے بغیر جی رہے ہیں، آپ مرے ہو گئے. علامہ نذیر صاحب کی دعوت میں پچھلی مرتبہ بھی آیا تھا. اسی طریقے سے جو وہ خانقاہ کو انہوں نے کھانے پینے کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ خانقاہ کو انہوں نے ایک مشن کا ذریعہ بنایا. تو یہاں کرم مسرت ہوتی ہے، پیار بھی دیتے ہیں. السلام علیکم ناظرین. ابھی میں موجود ہوں درگاہ ملنگ شاہ مزار میں. ہمارے ساتھ ایک ایسی ہستی موجود ہیں جو تعارف کی محتاج نہیں. میری مراد حضرت سید امین القادری صاحب ہیں. حضرات محترم، آج عرس کے موقع پر جشن یادگار اولیاء میں خطاب کرنے کے لیے حضرت آئے ہوئے تھے سلیگوڑی، اور اسی پروگرام کے متعلق اور حضرت نے عظمت والدین پر جو خطاب کیا اسی پر اور حالات حاضرہ کے پیش نظر حضرت سے کچھ پیغام لیں گے ہم لوگ. آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں. حضرت، سب سے پہلے آپ کا ہمارے چینل میں استقبال ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کے عمر میں اقبال میں خوب برکتوں کا نزول فرمائیں اور آپ کے صدقے ہم سبوں کی مغفرت فرمائیں. حضرت، سب سے پہلے آج آپ نے عظمت والدین پر خطاب فرمایا. اس کے متعلق عوام اہل سنت کو اور سلیگوڑی کے عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ محبتوں سے نوازا. آج ہم حضرت علامہ نذیر صاحب کی بلا جو اس آستانے کے صاحب سجادہ ہیں، وہ ان کی دعوت پر میں ہوں. حضرت علامہ روح الامین صاحب ہیں، علامہ صدیق صاحب ہیں، مولانا ذیشان برکاتی اور بھی دیگر علماء کرام یہاں پر موجود ہیں. اور آج کی اس محفل میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث کا ذکر کیا، جس میں ماہ رمضان شریف، درود شریف اور والدین سے متعلق گفتگو تھی. دیکھیے، اصل میں ایسا ہے کہ اسلام جو ہے وہ صرف آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے کی گفتگو نہیں کرتا. اسلام مکمل نظام حیات ہے، دستور ہے. اور اسلام جتنا حقوق اللہ پر یعنی عبادات پر زور دیتا ہے، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ پہ زور دیتا ہے، اتنا ہی وہ حقوق العباد یعنی انسانوں کے اور بندوں کے حقوق پر بھی زور دیتا ہے. بلکہ بعض معاملات میں تو حقوق العباد کی زیادہ تلقین آ جاتی ہے. یہاں تک کہا گیا کہ اگر عبادات میں کمی رہ گئی تو اللہ معاف کرے گا، لیکن اگر بندوں کے حقوق میں کمی رہ گئی تو اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ خود معاف نہ کرے. ٹھیک ہے. اور بندوں میں بھی سب سے زیادہ حق
اگر ہمارے خونی رشتے میں کسی کا ہے تو وہ ماں باپ کا ہے، اور ماں باپ میں بھی پہلے نمبر پہ ماں کا حق ہے۔ ہماری جو نئی نسل ہے نا، تو ان کو یوں لگتا ہے کہ نماز روزہ کرو بس اور جنت میں چلے جاؤ، تو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے، ان کو بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے والدین کے حقوق پر ہم نے توجہ دلائی کہ ماں باپ کے سامنے اونچی آواز بات کرنے سے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کو اذیت پہنچا کر آپ نہ اللہ کو راضی کر سکتے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر سکتے، نہ آپ اولیاء اللہ کو راضی کر سکتے۔ یہ پیغام آج دیا گیا۔ تو میں سلی گوڑی کے جوانوں کو اور دنیا بھر میں جہاں تک میری آواز اللہ پاک پہنچائے گا اپنے کرم سے، میں ہر جوان مرد عورت کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اگر اللہ کو خوش کرنا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو خوش کرو۔ ماں باپ راضی ہے، اللہ راضی ہے۔ ماں باپ ناراض ہے، اللہ ناراض ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مرشد روئے زمین پر اس وقت اس دنیا میں زمین کے اوپر جو ہے ہمارے ماں باپ ہیں۔ ماں باپ کو خوش کرو، اللہ ملے گا۔ ماں باپ کو خوش کرو، دعائیں قبول ہوگی۔ ماں باپ کو خوش کرو، اللہ تمہیں زمانے کی خوشیاں عطا کرے۔ میں چاہتا ہوں حضرت دور حاضر میں تعلیم پر ہم کس طریقے سے فوکس کریں، کس طریقے سے اپنے بچوں کو تعلیم کے میدان میں اتارے تاکہ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم میں بچے آراستہ ہو جائے؟ دیکھیے، اسلام نے تو روز اول ہی سے تعلیم کی بات کی ہے۔ حضور علیہ السلام تو آئی تھے معلم بن کر، انما بعثت معلما، آقا فرماتے ہیں کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور پہلی آیہ کریمہ کا جو نزول ہوا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے 23 سال کی قلیل مدت میں جو انقلاب بپا کیا وہ خالص تعلیمی انقلاب تھا۔ حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو عرب میں چند لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور حضور علیہ السلام نے جب دنیا سے کوچ فرمایا تو کم و بیش 1.25 لاکھ لوگ، 1,25,000 لوگوں کے ہاتھ میں حضور نے قلم اور دوات عطا فرما دیا تھا۔ اسلام تو تعلیم کا مذہب ہے۔ تعلیم اسلام میں ایجوکیشن کی، علم کی اتنی اہمیت ہے، رات بھر نفل نماز پڑھنے سے جو ثواب نہیں ملتا، چند منٹ علم سیکھنے سے اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ رات میں مختصر سے لمحات میں علم دین کا حاصل کرنا، اطلب العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، مختصر سے وقت میں علم کا حاصل کرنا رات بھر جاگ کر نفل عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ تو اسلام میں جو وہ علم کی اور ایجوکیشن کی یہ اہمیت ہے، اور میں تمام لوگ جو سننے والے ہیں ان کو یہ عرض کروں گا کہ 10 سال اگر ہم سب طرف سے توجہ ہٹا کر ایجوکیشن پر محنت کریں، تعلیم پر، تعلیم مطلب کہ بیٹا بیٹی دنیاوی ایجوکیشن کے معاملے میں کم سے کم ہر بچہ بچی گریجویٹ ہو، اور مذہبی تعلیم اتنی ہو کہ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو اذان بھی ہم ہی دیں، فاتحہ کرنا ہو تو فاتحہ بھی ہم ہی کریں، قربانی کرنا ہو تو اپنے ہاتھ سے ہم قربانی کر سکیں، اور اللہ نہ کرے کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازہ بھی ہم ہی پڑھا سکیں۔ اتنا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، یہ ہے۔ اور اگر ہم علم پہ محنت کرتے ہیں، اگر آپ کو 4 ڈریس عید پہ سلانے کی بجائے 1 ڈریس سلانا پڑے، 1 ہی سلاؤ، پیٹ بھر کے کھانے کی بجائے آدھا پیٹ کھانا پڑے، آدھا پیٹ کھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ ہمارے ماریرا کے مشائخ نے، سرکاروں نے، مرشدوں نے یہ اعلان کیا، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے۔ قوموں کے برابر اگر کھڑے رہنا ہے تو تعلیم پر زور دینا ہوگا۔ ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں، تعلیم مہنگی ہوگی، تعلیم مہنگی ہوگی، اس لیے بچے ڈراپ آؤٹ کر رہے ہیں، بچے نکالے جائیں۔ میرے بھائی، شکر بھی مہنگی ہوئی ہے، دال بھی مہنگی ہوئی ہے، جوتے بھی مہنگے ہوئے ہیں، موبائل بھی مہنگا ہوا ہے، ریچارج بھی مہنگا ہوا ہے، ہر چیز مہنگی ہے، تو آپ اس کو لے رہے ہو نا، تو تعلیم کو مہنگی کہہ کے کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تعلیم کتنی ہی مہنگی ہو، ہم اور چیزوں کے بغیر تو زندہ رہ سکتے ہیں، تعلیم کے بغیر نہیں۔ ہمارا آج کا مزدور آدمی بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار نہیں، جبکہ اس کو زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے بادشاہوں نے بچوں کو پڑھایا ہے۔ حضرت بہادر شاہ ظفر جو مغل خاندان کا آخری چشم چراغ تھا، ہمارے بادشاہوں کی فکر کیا تھی؟ حضرت بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، مجھ کو پھانسی پہ چڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں، مجھ کو پھانسی پہ چڑھانے کی ضرورت کیا ہے، میرے ہاتھوں سے قلم چھین لو مر جاؤں گا۔ یعنی ہمارے بادشاہوں کی فکر یہ تھی کہ ہمیں مار ڈالنا ہے تو ہمیں پھانسی کی ضرورت نہیں ہے، تلوار اور بندوق کی، ہمارے ہاتھ سے قلم چھین لو مر جائیں۔ اس لیے کہ زندہ اور مردہ میں فرق یہ ہے، جو قلم سے ناشنا ہے وہ مردہ ہے،
جس کے ہاتھ میں قلم ہے وہ زندہ ہے. زندہ قوموں کی پہچان تعلیم ہے. اگر آپ تعلیم کے بغیر جی رہے ہیں آپ مرے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول نے علم کو جب اسلام کی حیات قرار دیا تو ہم علم کے بغیر کیسے زندہ ہیں؟ العلم حیات الاسلام و عماد الدین. علم اسلام کی زندگی ہے, دین کا ستون ہے. اگر زندہ قوم کی حیثیت سے رہنا ہے علم پہ محنت کر, بہت محنت کرنی ہوگی. اور یہ تو میں نے گریجویٹ کم سے کم کہا کہ جتنا اور اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں تعلیم. اور مسلمانوں کو, مالداروں کو یہ پیغام ہے, 3 فیکٹریاں قائم کرنے کی بجائے 2 قائم کرو. ایک کا پیسہ بچا کر اچھا انگلش میڈیم اسکول اور کالج بناؤ, گرلز کالج بناؤ, بچوں کے لیے بناؤ, کیونکہ اسکول اور کالج انگریزی ہو, عشق رسول کا ماحول ہو, دینی ماحول, اس میں تعلیم ہو. آپ اچھا اسکول کھولیں, اچھا کالج کھولیں, یہ اچھا بزنس بھی ہے اور اچھی خدمت بھی ہے. آپ فیکٹری میں جتنا کماتے ہیں اتنا اسکول میں بھی کما سکتے ہیں, اس سے زیادہ کما سکتے ہیں اگر معیاری تعلیم ہے تو میں اپنے مالداروں کو کہوں گا شادی حال کرنے کی بجائے آپ اسکول قائم کریں. 3 فیکٹریاں قائم کریں, 2 بنائیں, 1 پہ اسکول قائم کریں. آپ کی نسلیں اس پہ ترقی کرے گی انشاءاللہ. بس آخری سوال حضرت, سلیگوڑی کے عوام نے, حضرت مولانا نذیر صاحب نے, یہاں کی انتظامیہ نے کس طریقے سے آپ کی خدمت کی, یہاں کا ماحول کیسا رہا, اس کے بارے میں تاثرات دیں. میں وہ خوش نصیب فقیر بے نوا ہوں کہ میں جس زمین پہ گیا, عرب و عجم میں ہر جگہ, افریقہ ہو یا یہاں ہو یا ہندوستان کے کسی کونے میں, مجھے سب نے بہت محبت دی. یہ میرا نصیب ہے کہ میں جہاں جاتا ہوں مجھے سوائے محبت کے کچھ نہیں ملتا. لیکن ہر جگہ کی محبتوں کے انداز جدا جدا ہے. علامہ نذیر صاحب کی دعوت میں پچھلی مرتبہ بھی آیا تھا. حضرت شہزادہ حضور مخدوم سمنا مختوم گرامی سید نورانی میں صاحب قبلہ کے حکم پر میں پچھلے سال آیا تھا, اور مولانا نذیر صاحب سے میری پہلی ملاقات تھی اس وقت. اور ان کی انتظامیہ نے مجھے اتنا پیار دیا, اور پیار کی زنجیروں میں مجھے انہوں نے ایسا جکڑ لیا کہ اس مرتبہ بھی مجھے آنا پڑا, اور میں آیا ہوں. اور میں نے ان سے وعدہ کیا, انہوں نے اس طرح محبت دی کہ آپ جب جب بلائیں گے میں حاضر ہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے جلسوں میں جانے سے زیادہ شوق وہاں جانے میں ہوتا ہے جہاں جانے سے دین کا کام ہوتا ہے. کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک پیشہ ور مقرر کی حیثیت سے میں اپنی زندگی گزارنے کی بجائے میں کام کرنے والوں کے دست بازو بنوں. سنی دعوت اسلامی نے مجھے یہی سکھایا, ہمارے امیر نے یہی سکھایا کہ جہاں کام زیادہ ہو وہاں جا کر کے ان کا سپورٹ کرنے کی کوشش کرو. تو میں دیکھ رہا ہوں علامہ نذیر صاحب یہاں مسجدیں, مدرسے, علماء کو جوڑنے کا کام کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جو وہ خانقاہ کو انہوں نے کھانے پینے کا ذریعہ نہیں بنایا بلکہ خانقاہ کو انہوں نے ایک مشن کا ذریعہ بنایا. تو یہاں کرم مسرت ہوتی ہے, پیار بھی دیتے ہیں, محبت بھی دیتے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں. تو یہ ان لوگوں نے واقعی محبت دی. ویسے بھی میں اکثر کہتا ہوں کہ بنگال آنے کے بعد, ہمیں جانے کے بعد کچھ چیزیں یہاں کی بہت یاد رہتی ہے. میں تو کبھی 2 چیزیں کہتا ہوں, کبھی 3 چیزیں کہتا ہوں. نمبر 1, یہاں کے محبت والے دھکے ملتے وقت جو لگتے ہیں. نمبر 2, یہاں کی میٹھی دہی پورے ہندوستان میں کہیں نہیں ملتی جس کو آپ مشٹی دہی کہتے ہیں. اور نمبر 3 جو اصل میں پہلے نمبر پہ وہ یہ ہے, یہاں کے لوگ مل کر کے جو درود شریف پڑھتے ہیں. میں پورے ہندوستان میں یہ درود شریف کہیں نہیں سنتا ہوں. جو سب مل کر کے وہ لئے کے اندر جو درود پڑھتے ہیں نا, وہ روح کو بالدگی نصیب ہو جاتی ہے. تو یہاں سے جانے کے بعد بھی یہ محبتیں, تینوں محبتیں بہت یاد رہتی ہے. دہی کی مٹھاس, محبتوں کے دھکے کی مٹھاس, اور درود شریف کے لئے کی مٹھاس. اس لیے بار بار بنگال آنے کو دل چاہتا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے حضرت. شکریہ, بہت شکریہ. ایمان پر خاتمے کی اور خاندان کے ایمان پر اللہ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے. ایمان پر قائم رہنا ہے. نبی اور آل نبی سے سچی محبت کرو, صحابہ کی تعظیم کے ساتھ. میرے آقا نے فرمایا جو میری آل کی محبت میں مرا وہ مومن مرا, شہید مرا, جنتی مرا. کسی عمل پہ ایمان پر خاتمے کی موت کی ضمانت نہیں ہے, لیکن نبی اور آل نبی کی محبت جو صحابہ کی تعظیم کے ساتھ ہے اس پہ ایمان پہ مرنے کی بشارت دی ہے. تو میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ ہم سب کو نبی اور آل نبی کی محبت میں قائم رکھے, صحابہ کی تعظیم کے ساتھ انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.